یہ ہیں نقشبندیہ سلسلے کو ہندوستان میں قائم کرنے والے اللہ کے ولی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ احمد سرہند مجدد الفشانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کر رہا ہوں دلی کے 32 خواجہ کی چوکھٹ کی سیریز، اور یہ ہماری سیریز کا ایپیسوڈ 21واں، اور آج ہم حاضر ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 971 ہجری یعنی 1563 عیسوی میں کابل میں ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام رضی الدین محمد باقی تھا۔ صرف 5 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کی تعلیم شروع کی اور 8 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ علم اور روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے آپ ماورا ان نہر گئے جو اس دور میں اولیاء اور صوفیوں کا بڑا مرکز مانا جاتا تھا۔ وہاں آپ نے کئی بزرگوں کی صحبت اختیار کی، لیکن دل کو وہ سکون نہیں ملا جسے آپ تلاش کر رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ مرکزی ایشیا سے ہندوستان تک کا سفر کرتے رہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ امکنگی آپ کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو خلافت عطا کی اور فرمایا ہندوستان جاؤ، کیونکہ نقشبندیہ سلسلہ وہاں تمہارے ذریعے قائم ہوگا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سے عرض کیا کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک طوطا پیڑ کی ڈال پر بیٹھا ہے۔ آپ نے دل میں سوچا کہ اگر یہ طوطا میرے ہاتھ پر آ بیٹھے تو میں اس سفر کو مبارک سمجھوں گا۔ فوراً وہ طوطا اڑ کر آپ کے ہاتھ پر بیٹھا۔ اگلی صبح آپ نے یہ خواب اپنے پیر کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب ہندوستان روانہ ہو جاؤ۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے اور 1 سال لاہور میں قیام کیا، پھر دلی آئے اور قلعہ فیروز آباد کے پاس یمنا ندی کے کنارے ایک مسجد میں رہنے لگے۔ اس دور میں بادشاہ اکبر کی حکومت تھی۔ اکبر نے دین الہی نام کا ایک نیا مذہبی نظام شروع کیا تھا جس سے اسلامی اصولوں کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کے خلاف مضبوطی سے آواز اٹھائی اور مسلمانوں کو شریعت اور سنت پر قائم رہنے کی تعلیم دی۔ آپ کے فیض سے نقشبندیہ سلسلہ ہندوستان میں مضبوطی سے پھیل گیا۔ حضرت مجدد الفشانی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کرنا، جی ہاں، وہی مجدد جنہیں اسلام کا مجدد کہا گیا۔ حضرت مجدد الفشانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جو تربیت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور سے نہیں ملی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بہت ہی کم عمر میں، ماتر 40 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اس درگاہ کو مغل بادشاہ اکبر کے سمے بنایا گیا تھا، لیکن اسے دوبارہ سے تعمیر کروایا گیا۔ آپ کی درگاہ دلی میں آر کے پورم آشرم میٹرو اسٹیشن کے پاس قطب روڈ پر نبی کریم چھیتر میں پڑتی ہے۔ اور دوستوں، میں نے حضرت کی زندگی کے اوپر ایک ڈیٹیل ولاگ بھی بنایا ہے جو کہ آپ میری یوٹیوب چینل سہیل خان بلاگز پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو بایو میں مل جائے گا۔ اور 32 خواجہ کی چوکھٹ سیریز دیکھنے کے لیے آپ میرے اس پیج کو فالو بھی کر لینا۔